السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں آپ کی میزبان مشال امتیاز۔ ناظرین، پاکستان میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہر خاص و عام کی زبان پر تبدیلی کا نعرہ تھا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے بھی عوام کو نئے پاکستان اور ریاست مدینہ کا خواب دکھایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواب پایہ تکمیل تک پہنچنے کی بجائے ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا گیا۔ عوام کی امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں۔ ہر گزرتا دن عوام کو مایوسی کی طرف دھکیلتا رہا۔ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں نمایاں اضافہ کر دیا، جس پر ہماری غریب عوام نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ حکومت کو مسلسل کسی نہ کسی بحران کا سامنا کرنا ہی پڑ رہا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حکومت اپنے آخری ایام گزار رہی ہے۔ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دے رکھی ہے پن پوائنٹ کے اینکر جاوید کمیانہ صاحب کو۔ ان سے بات کریں گے اس سلسلے میں اور جانیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے۔ السلام علیکم جاوید صاحب، خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام مشال، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دعوت دی۔ جی یہ بتائیے گا کہ حکومت کی گرفت کمزور ہوتی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ مشال، جو بھی کمزور حکومت وجود میں آتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا آج آخری دن ہے یا کل آنے والا جو اس کا آخری دن ہے۔ اس سے قبل جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس کے بارے میں افواہیں بھی ایسے ہی گردش کرتی تھی، اور ہر آنے والا دن محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ حکومت کا آخری دن ہے، لیکن انہوں نے 5 سال تو پورے نکالے۔ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیس ہے۔ ایک تو متعدد اتحادیوں کے ساتھ اور بیساکھیوں کے ساتھ بہت کمزور حکومت ہے یہ۔ دوسرا فیکٹر ایک یہ ہے کہ سب نے دیکھا کہ شروع کے اندر تحریک انصاف نے اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کا جو حال کیا، پابند سلاسل کر دیا ان کو، اور یہ کہہ لیں کہ میں نے ذاتی طور پہ پرویز مشرف صاحب کے بعد یہ اس طرح کا پہلی بار دیکھا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہو، بلکہ وہ بڑے مزاح کے انداز میں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا جی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا نہیں، دیوار میں چنوا دیا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود اپوزیشن نہ کوئی تحریک چلا سکی کامیاب طریقے سے، نہ کوئی کھل کر احتجاج کر سکی، بالکل راستہ ہموار تھا آپ کا۔ اور یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جی ڈیلیور نہیں کر پا رہے کہ ہمیں فلاں مشکلات کا سامنا تھا۔ ہاں، اکانومی ایک مسئلہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے نا وہ پچھلی کے اوپر الزام تراشی لگاتی ہے کہ جی وہ اتنے قرضے چھوڑ گئے، خزانہ خالی چھوڑ گئے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے ہی ایسا ہو رہا ہے، شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ وہ تو اس حکومت نے بھی اس چیز کا سہارا لیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک آپ کو پورا گراؤنڈ خالی ملا ہے کھیلنے کے لیے۔ اب میں تھوڑا سا کھل کے کہہ دوں تو امپائر بھی آپ کے اپنے، اسٹیڈیم بھی آپ کا اپنا، گراؤنڈ بھی آپ کا اپنا، تماشائی بھی آپ کے اپنے، آڈینس بھی آپ کی اپنی۔ اس کے باوجود آپ کھل کے کھیل ہی نہیں سکے۔ تو اب یہ کم از کم نزلہ وہ اپوزیشن پر یا کسی اور سیاسی جماعت کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ جی ہمیں یہ مشکلات تھیں جس کی وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے، کیونکہ آج تک اتحادیوں نے کوئی تھریٹ نہیں کیا، کسی طرح کا حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے صاحب اقتدار جو لوگ ہیں وہ بھی نالاں ہیں، اور کچھ اختلافات کی خبریں گردش بھی کر رہی ہیں۔ جب سے میاں نواز شریف صاحب باہر گئے اس کے بعد کے حالات شاید وہ نہیں ہیں، اور اب تھوڑی سی گرفت جو ہے نا وہ کمزور دکھائی دے رہی ہے، کافی دے رہی ہے۔ جی، گزشتہ رات حکومت نے اتحادیوں کو اشارہ دیا، لیکن سب سے بڑی اتحادی چودھری برادران نے شرکت سے معذرت کر لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی مشال، بظاہر اور میڈیا کی خبروں کے مطابق تو یہ تھا کہ چودھری برادران نے معذرت اس لیے کی کہ جی ہماری اپنی مصروفیت ہے، کوئی پارٹی کی میٹنگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔
اندر خانے سب کو پتہ ہے کہ کوئی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آنے سے معذرت کی ہے، ورنہ کوئی تو شریک ہو جاتا نا پارٹی میٹنگ میں. اگر آپ چوئی صاحب جو شجاع صاحب ہیں تو پریلے صاحب آ جاتے، اگر پریلے صاحب میٹنگ میں ہے تو مونس صاحب آ جاتے، تو کوئی نہ کوئی ایک شریک ہو سکتا تھا. یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے، کیونکہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی بجٹ کو پاس کروانے کے لیے ہم ووٹ بھی دیں گے. تو یہ اب انڈیا بھی دے دیا کہ بجٹ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اصل جو کہانی نظر آ رہی ہے یا جو کھیل ہے وہ اس بجٹ کے پاس ہونے کے بعد ہی کھیلا جانا ہے. اب ایک تو اندرونی طور پر چودھری برادران کے بھی وزیر اعظم کے ساتھ وہ درینہ تعلقات نہیں رہے. اس کی وجہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں دھرنا لے کے آئے تھے تو ان کے تمام تر جو مذاکرات تھے وہ حکومتی ٹیم کی بجائے چودھری برادران کے ساتھ ہوتے رہے ہیں. اس میں پھر ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے بارہا کہا کہ میری چودھری برادران سے جو بات ہوئی ہے وہ ایک امانت ہے تو میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا. تو اس نے کافی شک و شبہات پیدا کر دیے وزیر اعظم صاحب کے دماغ میں بھی، اور اس کے بعد کے حالات ان کے نارمل نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے سب سے بڑے سپورٹر جو بچے کو پتہ ہے کہ حکومت کے بنانے میں صاحب اختیار کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا بہت ہاتھ ہے، جنہوں نے وہاں اپنا ہیلی کاپٹر استعمال کیا اور اراکین پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی وہاں لے کے آتے رہے اور ان کو شمولیت کرواتے رہے. اور خاصے لوگ انہوں نے الیکشن سے قبل بھی پی ٹی آئی میں شامل کروائے ہیں اور ایک وننگ پوزیشن کے اندر لے کے آئے ہیں. الیکٹیبلز کافی حد تک انہوں نے لے کے آئے ہیں وہ. اب ان کے ساتھ حکومت کے اور عمران خان صاحب کے جو تعلقات میں کمزوری آئی ہے اس کے بعد وہ لندن تشریف فرما ہیں. اور اندرونی خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ اپنا کوئی چکر چلا رہے ہیں حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، اور کچھ پنجاب کے اندر اور کچھ مرکز کے اندر بھی اراکین جو ہیں وہ ان کے رابطے میں ہیں. بلکہ یہاں تک کہ وہ کھل کر پریس کانفرنس بھی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے ان کو منع کیا کہ اس طرح بالکل ابھی اوپن نہیں ہونا. اب دوسری طرف ان کے چودھری برادران سے بھی تعلقات بہت مضبوط ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے چودھری برادران کے ساتھ بھی بہت مضبوط تعلقات ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی تو جہانگیر ترین صاحب اس وقت بھی وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، تو ان کے ایک درینہ تعلقات بھی ہیں اور پس پردہ کچھ اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں جس کی وجہ سے چودھری برادران جو ہے وہ اب نہ ریلائے ان پہ کرتے ہیں. کچھ پنجاب کے اندر ان کا بھی ہے کہ پہلے چیف سیکرٹری صاحب جو تھے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان صاحب، تو ان کے بارے میں سی ایم صاحب نے عثمان بزدار صاحب نے ان کو کہا ہوتا کہ مونس صاحب جو کام آپ کو کہا کریں یا جو ڈیولپمنٹ کے بارے میں یا جو وہ آپ کیا کریں. اس کے بعد پھر وہ بھی چینج ہو گئے. تو کچھ خبریں یہ آ رہی تھی کہ ایک دو اضلاع کے اندر چودھری برادران کو تبدیلیاں کرنا چاہ رہے تھے انتظامی امور کے لحاظ سے، تو ان کی بات نہیں مانے گی. تو پس پردہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ کل کھل کر سامنے آ گئے ہوئے ہیں. وہ بجٹ کے اندر ووٹ تو دیں گے اور انہوں نے صاف کہہ بھی دیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا. جی بہت شکریہ. ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے. اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جب تبدیلی سرکار کے اندر تبدیلی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ جی اس میں افواہیں تو یہ کچھ 4-5 ماہ سے گردش کر رہی ہیں. تو اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کرونا جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے زحمت بن کر آیا ہے تو حکومت کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. تو وہ پروسیس جو تھا ان کے ذہن میں وہ لنگر آن ہو گیا تھا. کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان ہاؤس چینج کے اوپر پہلے میاں نواز شریف صاحب نہیں مان رہے تھے اور نون لیگ کا بڑا پرزور مطالبہ تھا کہ جی الیکشن نئے سرے سے کرائے جائیں. اور جیسے کہ تحریک انصاف ڈیلیور نہیں کر سکی اب تک 2 سال کے اندر، تو رپورٹس یہ بھی تھیں کہ اگر نئے سرے سے الیکشن کروائے جائیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی واضح اکثریت لے سکتی ہے. وہ ایک گیپ آ گیا نا. اگر پی ٹی آئی ڈیلیور کرتی تو شاید یہ رپورٹ نہ آتی. تو ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے پنجاب کے عوام جو ہیں بالخصوص پنجاب بڑا صوبہ ہے، آپ کو پتہ ہے پورے ملک کی سیاست کا جو رخ ہے وہ یہی تبدیل کرتا ہے. تو یہی رپورٹس مل رہی تھیں. تو یہ بہتر سمجھا گیا کہ نئے سرے سے الیکشن نہ کروائے جائیں. ایک تو اس پہ خرچہ بہت سارا آتا ہے، اور دوسرا پھر یہ کہ ریاستی ادارے بھی کچھ حد تک کمزور ہو جاتے ہیں کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد. تیسرا یہ تھا
کہ مسلم لیگ نون بھی اس حال کے اندر حکومت لینے کے حق میں نہیں ہے. وہ نہیں چاہتی کہ برا حال ہو چکا ہوا ہے اکانومی کا اور اداروں کا اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب چل رہے ہیں, تو ہم یہ مصیبت اپنے گلے میں ڈالیں. تو اس لیے ان ہاؤس چینج کے اوپر پھر یہ مسلم لیگ نون تو کچھ مان گئی. مسلم لیگ کا موقف بھی اس لیے تھا کہ ان کے پاس اب کوئی شیر نہیں ہے کسی طرح کا نا. پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر سندھ ہے نا, تو وہاں وہ مطمئن ہے کہ ایک صوبے کی حکومت ہمارے پاس ہے تو کوئی ہمیں نہ چھیڑے, ہم بھی کسی کو اتنا نہیں چھیڑتے. لیکن مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب بھی نہیں ہے اور مرکز میں بھی نہیں ہے, تو اس لیے ان کی کوشش تھی کہ الیکشن دوبارہ کروائے جائیں. وہ ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا. اگر ان ہاؤس ہوا بھی, اب دیکھیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر فیصل واڈا صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کہے, اور وزیر اعظم صاحب ان کو دوسرے کمرے میں لے گئے اور ان کو کول ڈاؤن رہنے کا کہا. بیسیکلی وہ خود نہیں بولے, ان کو بھی بلوایا گیا ہے, کیونکہ ان ہاؤس چینج کے اندر نام بھی دونوں آ رہے ہیں, اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بھی زیادہ متفق ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر, اور اس کے بعد اسد عمر بھی قابل قبول ہیں ان کو. تو ان ہاؤس کے بارے میں, اور پھر جس طرح پوزیشن اب دوبارہ اکٹھی ہو رہی ہے اور بجٹ کے پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد بھی کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک کچھ تقویت پکڑے گی. اور جیسے کہ اتحادی کوئی نہ کوئی ناراض ہو رہا ہے, مینگل صاحب ناراض ہو گئے, گو کہ وہ پوزیشن کے بینچوں پر بھی نہیں بیٹھے. انہوں نے واضح کہا کہ جی ہم حکومت کی اتحادی نہیں ہیں, اور رات عشائیے میں انہوں نے بھی شرکت نہیں کی. انہوں نے یہ کہا جی یہ حکومت کے اتحادیوں کا عشائیہ ہے, تو اتحادی تو ہم رہے نہیں ہیں. لیکن وہ پوزیشن کے بینچوں پر بھی جا کے نہیں بیٹھے, یعنی کہ ان بٹوین ہیں, اور ممکنات میں سے ہے کہ وہ ان کو خوش کیا جا سکتا ہے. حکومت بھی ہر حد تک کوشش کرے گی کہ اتحادیوں کے ساتھ ملا کے چلایا جائے. لیکن اب ایک طرف مینگل صاحب ناراض ہوئے ہیں, تو دوسری طرف چودھری برادران بھی ہو گئے ہیں. تو ڈفرنس بہت کم ہے, چند سیٹوں کا ہے. کوئی ایک اتحادی بھی سلپ ہوتا ہے تو حکومت جو ہے اس کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے. لیکن یہ اپنے آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ بڑی واضح بات ہے. اپوزیشن اپنے آپ نہ پہلے کچھ کر سکی ہے نہ اب کچھ کر سکتی ہے. اس کی ایک مثال یہ نا کہ سینٹ کے اندر واضح اکثریت تھی اپوزیشن کی, اس کے باوجود تحریک عدم اعتماد جو تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف, وہ بری طرح ناکام ہوئی. حکومت کی سیٹیں بھی اتنی نہیں تھیں, اور اس کے باوجود وہ ناکام ہوئی, کیونکہ صاحب اقتدار نہیں چاہتے تھے تبدیلی ہونا وہاں پہ, اس لیے وہ نہیں ہو سکی. لیکن یہاں ان کا ایک اشارہ چاہیے. اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں خود سے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف 6 ماہ, اگر ہم کچھ ڈیلیور نہ کر سکے تو حالات کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں. اٹ مینس کہ ان کو وارن کیا گیا, یہ پیغام پہنچایا گیا ہے. اور دوسری طرف ساتھ ساتھ تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں, کیونکہ جو عمل بھی ہوتا ہے وہ راتوں رات نہیں ہو جاتا, اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کرنا پڑتا ہے, اس ورک کے اوپر ٹائم لگتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے 6 ماہ کا تو خود سے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو ابھی اس کے ساتھ ہی 2 دن کے بعد پیٹرول کے اندر 25 روپے اضافہ ہو گیا. ایک اور چیز ہے, میں یہاں پہ بغیر سوال کی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے تک وزیر اعظم صاحب کے سخت بیانات آ رہے ہیں. ان کے وزراء بھی ٹی وی پر آ کر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے مافیاز ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعظم صاحب کے بیان بھی یہ تھے کہ ہم ان کے اوپر مقدمات کریں گے اور ان کو جیلوں میں لا کے کھڑا کریں گے, کٹہرے میں لائیں گے جنہوں نے عوام کے ساتھ ناانصافی کی ہے. لیکن وہ اچانک سارا معاملہ ایسے ہوا اور راتوں رات 700 ارب روپے کا پی ڈاکہ ڈل گیا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب فیصلہ کرنے میں انتہائی کمزور ہیں. ایک طرف انہوں نے جب کابینہ نے یا وزراء نے ان کو کنونس کیا کہ یہ کرنا چاہیے, عوام ہمارے گلوں کو آ رہی ہے, تو انہوں نے یہ بیان جاری کر دیے. اب جب ان مافیا کی میٹنگ ہوتی تو پھر وہ بھی کنونس کر لیتے ہیں ان کو. تو وزیر اعظم صاحب اب دونوں طرف سے کنونس ہو جاتے ہیں. جب کنونس ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. فیصلہ کرنے میں کمزوری کی وجہ سے ہی اس وقت جو ہے نا ان کا سب سے بڑا ڈرا بیک جو ہے وہ مضبوط فیصلے نہ کرنا ہے, جس کی بنیاد پر شاید صاحب اقتدار کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ڈیلیور یہ نہیں کر پائیں گے. اور اب کیونکہ عوام کا ایک شور ہے, ریئیکشن ہے. دیکھیں 15 تاریخ اور 1 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ریویو کیا جاتا ہے, نظر ثانی کی جاتی ہے. لیکن اس بار کیا ایسی ارجنسی بن گئی کہ بالکل ہی 26 تاریخ کو آپ نے فیصلہ بھی کر دیا, اور اس کے اوپر بھی اگر انکوائری کی جائے نا
تو حکومت کا ہی قصور نکلے گا کہ انہوں نے ان کمپنیز کو کیوں کہا کہ آپ ابھی امپورٹ نہیں کر سکتے. ابھی فیول اتنا پوری دنیا کے اندر سستا تھا تو امپورٹ کر کے اسٹاک کر لیتے, اس کا عوام کو ریلیف بھی ملتا, حکومت کی گڈ ول بھی بنتی. تو حکومت نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. یہ عوام کا ایک خوفناک ریئیکشن جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے, اور اسی کی روشنی میں جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ اب غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں اور گراف نیچے آ رہا ہے, تو پھر صاحب اقتدار کو کچھ سوچنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے وہ ضرور ہوگی. ناظرین, حکومت چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کی ہو, اس کا اثر بال واسطہ یا بلا واسطہ عوام پر ہی پڑتا ہے. عوام کی خوشحالی اور بدحالی اس کی ذمہ دار حکومت ہی ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت میں عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا تبدیلی کے اندر ہی کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.